دیوانے کی صدا آئی اور زنجیر نے کھنک کر اس کا ساتھ دیا۔ وہ اب رقص کے انداز میں پیر پٹک رہا تھا۔ مجھے اس کی دیوانگی پر رشک آیا، جسے نہ الزام کی خبر تھی، نہ انجام کا اندیشہ، نہ غم دوش تھا، نہ فکر فردا تھی، اور جسے زندگی کے متاع بے بہا ہونے کا احساس ہی نہ تھا اور نہ ہی موت کا ڈر تھا۔ کار گھوم کے تیزی سے ان کے سامنے سے گزر گئی، اور اس ایک لمحے میں جب کسی کی نظر مجھے دیکھ سکتی تھی، ہمارے درمیان ایک ڈبل ڈیکر بس حائل ہو گئی جو داروغہ والا کی طرف سے آئی تھی۔ اس پاگل کو پکڑ لیا ہے قتل کے الزام میں نے خطرے کی حدود سے نکل آنے کے بعد کہا۔ اس لیے کہ وہ میرے کپڑے پہن چکا تھا؟ ہاں، محسن بولا۔ جس شخص نے تجھ سے بات کی تھی اس نے کپڑے دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ بندہ تو وہی لگتا ہے۔ پولیس کو خدا موقع دے اپنی کارکردگی اور مستعدی دکھانے کا۔ اسی گواہی پر ان کے لیے ضابطے کی کارروائی پوری ہو گئی اور انہوں نے گویا قاتل کو جائے واردات پر ہی پکڑ لیا، حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہوں گے کہ اگر یہ شخص پاگل ہے تو عدالت سے اسے کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص نے کہا بھی تھا کہ یہ تو پاگل ہے، کل تک ننگا گھومتا تھا۔ پولیس والوں نے کہا تھانے میں سب معلوم ہو جائے گا۔ ایسے تو سبھی پاگل بن کے ہمیں پاگل بناتے ہیں۔ شامت کا مارا سونے کے لیے اندر جا گھسا ہوگا اور کپڑے پڑے دیکھے ہوں گے تو اٹھا کے پہن لیے ہوں گے، مگر پولیس کا اس وقت موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ قتل کی اطلاع انہیں بہت پہلے نہیں، صبح دی گئی ہے، اندازاً 2 گھنٹے قبل، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ رابعہ کو اسیر رکھنے والوں نے فرار ہونے کے بعد کہیں سے پولیس کو فون کیا ہوگا۔ ان کو یقین ہوگا کہ میں اپنے کپڑے لینے پہنچوں گا تو میر شرافت علی کے بعد قتل کے اس دوسرے الزام میں ملوث ہو جاؤں گا۔ یک نہ شد 2 شد والی بات ہوگی، مجھ پر دباؤ بڑھ جائے گا اور میرے لیے تمام مقدمات ختم کروا دینے کی پیشکش کو قبول نہ کرنا دشوار تر ہو جائے گا۔ مگر ایک دیوانے نے ہماری بلا اپنے سر لے لی۔ رابعہ کے گھر میں تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور لان پر جمع تھے۔ میں نے کار کو دروازے کے سامنے روکا تو بہت سے لوگوں کی نظریں اٹھی۔ وہ رابعہ کی کار کو پہچانتے تھے لیکن مجھے نہیں جانتے تھے۔ خود میرے لیے سب ناآشنا چہرے تھے جن میں رابعہ کے عزیز، ہمسائے، جان پہچان رکھنے والے اور رفقائے کار سب شامل ہوں گے۔ میں کسی کی طرف دیکھے بغیر رسماً اور اخلاقاً السلام علیکم کہتا گزر گیا۔ سوالیہ نگاہیں میرے تعاقب میں رہیں کہ گھر کے ایک فرد کی طرح گھر میں گھس جانے والا یہ شخص کون ہو سکتا ہے جسے پہلے کبھی گھر میں نہیں دیکھا گیا۔ 5 منٹ کے وقفے سے محسن آیا جو ابھی تک بنیان اور دھوتی میں ملبوس تھا۔ میری طرح وہ بھی سلام کرتا گزرا مگر قابل غور نہیں سمجھا گیا کیونکہ حلیے سے وہ گھر کا ملازم لگتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی جنگی قیدی کے زندان میں موجود ہونے کا یقین کیا اور پھر محسن کے ساتھ مل کر تجہیز و تکفین کے انتظامات کی طرف متوجہ ہوا، لیکن ہماری عدم موجودگی میں وارڈ ہونے والے 2 بوڑھوں اور 2 نوجوانوں کی کمیٹی تشکیل پا چکی تھی اور یہ ذمہ داری انہوں نے اپنا اولین حق سمجھتے ہوئے سنبھال لی تھی۔ بوڑھے کسی رشتے سے رابعہ کے چچا اور ماموں ثابت ہوئے اور نوجوان دور کے کزن جن کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات مجھے خود رابعہ نے فراہم کی تھی۔ اس فرض سے سبق دوشی ہمارے حق میں بہتر تھی۔ اب ہم پس منظر میں رہ کر آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکتے تھے۔ مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ مجمع عام میں وہ لوگ بھی شامل نہ ہو جائیں جو جنازے میں شرکت کے بہانے اپنے قیدی کو چھڑا کے لے جانا چاہتے ہوں۔ تاہم ان لوگوں کو شناخت کرنا بھی اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کسی ثبوت کے بغیر ان کو الگ کر کے نکالنا۔ ہر شخص زیادہ سے زیادہ غمزدہ نظر آنے کی کوشش میں مصروف تھا اور آنے والوں کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ تعزیت کس سے کریں، کیونکہ رابعہ اوپر اپنے کمرے میں تھی اور خادمہ کے سرکاری اعلان کے مطابق صدمے کے باعث اس کی حالت گیر تھی، چنانچہ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دے کر سلا دیا تھا۔ بلا شبہ رابعہ ذہنی جسمانی اذیت کے جس دور سے گزری تھی وہ ایک عام عورت کے اعصاب کو اس حد تک متاثر کر سکتا تھا کہ اس کا ہسٹیریا عارضی طور پر دماغ کی خرابی کا سبب بن جائے، مگر رابعہ نے غیر معمولی عقل، جرأت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس میں ہر ایک سے ملنے، ان کو اول تا آخر ماں کی موت کے اسباب و واقعات اور علاج معالجے کی تفصیلات بار بار سنانے اور سب کے ساتھ رونے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اسے کمرے میں محصور کر کے چائے اور سپرین فراہم کی۔ دونوں چیزیں مجھے باہر سے لانی پڑی۔ وہ اکیلی پڑی روتی رہی اور 2 گھنٹے بعد کمرے سے نکلی تو اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ محسن نے سٹور روم کے آس پاس پہرا دینا جاری رکھا۔ بھرا ہوا ریوالور اس کے پاس تھا۔ وہ ادھر ادھر کے کمروں سے کسی دیوار کی اوٹ سے یا ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ تعزیت کے لیے جمع ہونے والوں میں سے کون گھر کے اس دور افتادہ حصے تک آتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد اس نے ریوالور مجھے تھما دیا اور خود ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ ہم میں سے کوئی مسلسل اپنی غیر موجودگی سے شبہات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
मोहसिन ने अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे। इसे इस शरीफाना लिबास में देखकर बहुत से लोग चकराए होंगे कि ये वही खादिम टाइप शख्स है जो बनियान और धोती पहने गुजरा था, या इसका कोई हमशक्ल। दो नौजवान जो तदफीन कमेटी के रुकन थे, आउटडोर ड्यूटी के लिए मोटरसाइकिल लेकर जा चुके थे। इनकी ख्वाहिश थी कि कफन दफन का सामान लाने के लिए उन्हें राबिया की कार मिल जाए, मगर चाबी का मसला पैदा हुआ तो उन्हें मैं ना मिला। चुनाचे वो बादिल नौखास्ता अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर गए। जामिन रिजवी साहब और राबिया के मातहत वकील के आने के बाद हमारी पोजीशन बेहतर हो गई। उन्होंने हमसे तफसीली मालूमात हासिल की जो दूसरों के कानों तक भी पहुंची। रफ्ता रफ्ता जुमला हाजरीन पर वाजिया हो गया कि राबिया की माँ की तामीरदारी और खबरगिरी में शुरू से आखिर तक हमारी खिदमत क्या थी। जनाजे की रवानगी में कुछ वक्त बाकी था जब मैंने एक शख्स को हाथ से पुरस्कार अंदाज में नमूदार होते देखा। मैं कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाले स्टोर रूम के सामने वाले कमरे का दरवाजा नीमवा किए खड़ा था कि वो शख्स दबे पांव आया और इसने मुकफ्फल दरवाजे से कान लगा के कुछ सुनने की कोशिश की। ताले को हाथ में लेकर देखता रहा और कुछ सोचता रहा। मैंने इसकी सूरत को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। मैं इसे मजीद कार्रवाई का मौका देना चाहता था और मेरी ऐन ख्वाहिश थी कि वो कफल खोले तो इसे बेखबरी में जा लूं। इसके हलक से आवाज तक न निकलती और दूसरा शिकार हाथ आ जाता, लेकिन इसी वक्त कहीं खटका हुआ और किसी की आवाज पास सुनाई दी तो वो चौंक कर पलटा और जिधर से आया था उधर ही गायब हो गया। मैंने पूरी एहतियात बरती और इसको निकल जाने का मौका दिया। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो वो लॉन पर खड़ा एक वकील से बात कर रहा था। इनके बहुत करीब हो जाने के बावजूद मैं इनकी बातें ना सुन सका। वो बहुत आहिस्ता बोल रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा था कि सभी दबे दबे लहजे में बात कर रहे थे। मैंने कुछ और करीब होना चाहा, लेकिन अब्दुल वदूद मंजर की मुदाखलत ने मुझे रोक दिया। वो राबिया से मिलना चाहता था, चुनाचे मैं इसे ऊपर ले गया। दीगर तफसीलात और दूसरे मसाइल पर बात करने का न वक्त था और न मौका। अभी मैं चंद कदम ही चला था और मंजर को राबिया की माँ पर पड़ने वाले जानलेवा दिल के दौरे के बारे में बता रहा था कि यकलक मुझे एक और ख्याल आया। मैंने चलते चलते पलट कर देखा और फिर चल पड़ा। मंजर, मैंने कहा, अभी पीछे ना देखना, हमारे पीछे लॉन पर एक शख्स खड़ा है, तकरीबन वही जहाँ मैं खड़ा हुआ था। इसने स्लेटी रंग की कमीज और पतलून पहन रखी है। इसके मुकाबिल एक वकील खड़ा है। तुम इस वकील को जानते हो, नाम से या सूरत से? मंजर ने सर हिलाया और बरामदे में मेरे कंधे पर हाथ रख के खड़ा हो गया। बड़ी सफाई से पहलू बदल के इसने दीवार से टेक लगाई और बज़ाहिर मुझसे महवे गुफ्तगू रहा, मगर इसकी आंखों ने लॉन का सर्वे कर लिया। मैंने इसे बार रूम या किसी कोर्ट में तो नहीं देखा, मंजर बोला, लेकिन ऐसे तो बहुत से नए वकील आते रहते हैं और मैं सबको नहीं पहचानता। 2-4 साल पुराने हो तो सूरत आशना जरूर हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि भेड़ की खाल ओढ़ के भेड़िए भी आ गए हैं। मैंने कहा, सिर्फ काला कोट पहन लेने के बाद इन वकीलों में कोई बदमाश आ जाए तो ये क्या मुश्किल है तो मुश्किल, मंजर बोला, मगर नामुमकिन नहीं। मैंने देख लिया है इसे। राबिया के मातहत वकीलों से पूछता हूँ, वो भी अपने दोस्तों से मालूम कर सकते हैं। फ्रॉड होगा तो धड़ लेंगे बाद में। मैं जरा राबिया से मिल लूँ। राबिया के पास 10 मिनट ठहरने के बाद मंजर नीचे आ गया। मैं इसे टहलते हुए इधर से उधर जाके मुख्तलिफ लोगों से बात करते देखता रहा। इनमें से बेशतर वकील ही थे। मजीद 10 मिनट बाद मैं और वो एक दूसरे के सामने से गुजरे तो इसने कहा, अभी तक तो किसी ने इसे शनाख्त नहीं किया है। तुम्हारा ख्याल ठीक ही लगता है मुझे, वो कोई जेलसाज है। मैं सूरत से किसी तासुर का इजहार किए बगैर मुखालिफ सिमत में निकल गया और गेट के बिल्कुल सामने से फॉक्सवैगन हटा के लौट आया। दोबारा देखने पर मुझे वो स्लेटी पतलून कमीज वाला और नकली वकील एक दूसरे से बहुत दूर बिल्कुल अजनबी की तरह खड़े नजर आए। अचानक किसी ने मेरी कमीज की आस्तीन पकड़ के खींची। मैंने घूम के देखा तो वो 8-10 साल का बच्चा था। ताजियत के लिए आने वाली बहुत सी औरतों के साथ बच्चे भी आए थे। क्या बात है बेटे? मैंने झुककर कहा। बच्चे ने जवाब देने की बजाय कागज का एक पुर्जा मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो अपना फर्ज पूरा करके जाने ही वाला था कि मैंने इसे रोक लिया। इस गैर मुतवक्को गिरफ्तारी से वो कुछ घबरा गया। एक बात बताओ बेटे, मैंने इसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर नरमी से कहा, किसने दिया है ये तुम्हें? बच्चे ने बेबसी से इधर उधर देखा और इस अरसे में मेरे हाथ ने पर्चे को खोल लिया। इसमें लिखा था, अगर जनाजा उठने से पहले हमारे आदमी को ना छोड़ा गया तो हम घर को उड़ा देंगे। मैंने पर्चा जेब में रख लिया और बच्चे की तरफ देखा। इसकी नजर काले कोट वालों पर जा रही थी, मगर इस सूरत को तलाश करने से कासिर थी जिसने इसे ये पैगाम पहुंचाने की हिम्मत सौंपी थी और गायब हो गया था। शायद इसने बच्चे को 1 रुपया दिया होगा कि वो देखो, वो जो सफेद पतलून और गहरी नीली कमीज वाले अंकल खड़े हैं ना, इनको ये दे आओ शाबाश।
اور اب بچہ پریشان تھا کہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ میں نے اس کو تھپکی دی۔ جاؤ کھیلو، کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ بچے نے اطمینان کا سانس لیا اور اوپر بھاگ گیا۔ میرا ذہن ایک ایک لفظ کو دہراتا رہا اور صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتا رہا۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے؟ یہ کسے معلوم ہے کہ جنازہ اٹھنے میں کتنی دیر ہے؟ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اور یہ مہلت اسی تناسب سے بہت کم رہ گئی تھی۔ اڑا دیں گے سے بھی کچھ واضح نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ کیا وہ اندر آ کے ڈائنامائٹ لگا چکے ہیں؟ باہر کاریں ہی کاریں کھڑی تھی۔ بہت سے لوگ بریف کیس لے کر آئے تھے اور ان میں وہ جعلی وکیل بھی تھا۔ اس گہما گہمی میں کسی کا کوٹھی کے کسی حصے میں چھپ کے اپنی کارروائی میں مصروف رہنا ناممکن نہیں تھا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ دستی بم پھینک کے نکل جائیں گے اور ان کا آدمی کچھ بتانے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ یہ گھر، اس کے سوگوار وارثوں کے ہمدرد، میں اور محسن، یہ سب بھی نیست و نابود ہوں گے۔ رابعہ کی ماں کا جسد حاکی عزت و آرام کے ساتھ اپنی ابدی آرام گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی پرزا ہو کے بکھر جائے گا۔ میرے لیے اس منظر کا تصور ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ چند سیکنڈ میں مفلوج کھڑا رہا۔ وقت بہت کم تھا اور میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ حفاظتی اقدامات، نہ نگرانی، نہ مقابلہ اور نہ بات چیت۔ انہوں نے واضح الفاظ اور دو ٹوک لہجے میں وارننگ دی تھی اور رعایت کی بالکل گنجائش نہیں رکھی تھی۔ ضامن رضوی صاحب کا چہرہ امید کی کرن بن کے میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک گوشے میں کھڑے سگار جلانے میں مصروف تھے۔ میں نے کوئی بات کیے بغیر پرچہ ان کے سامنے کر دیا۔ تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا انکل، میں نے کہا، لیکن آپ اسے مذاق یا محض دھمکی نہ سمجھیں۔ کچھ لوگ گھر کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے ایک بچے کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا ہے۔ ان میں سے 2 کو میں شناخت کر سکتا ہوں۔ ان کا آدمی ہمارے پاس قید ہے۔ ضامن رضوی پرانے، ذہین اور جہاندیدہ پولیس آفیسر تھے اور ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فوری فیصلے کرنے اور صحیح قدم اٹھانے کی قابل رشک صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے میری صورت سے میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے سگار جلانے کا عمل جاری رکھا، مگر ایک سطر کی وہ عبارت پڑھ لی جسے میں نے ذرا سی دیر کے لیے پھیلا کے سمیٹ لیا تھا۔ تجہیر و تکفین کا انتظام کرنے والوں سے کہو جنازہ 1 گھنٹے کے بعد اٹھے گا۔ انہوں نے بالآخر سگار سلگا لیا۔ اسلام آباد سے مسٹر اور مسز شیروانی کے آ جانے کے بعد، یہ بات پھیلا دو، فون کہاں ہے؟ اوپر رابعہ کے کمرے میں نے چلتے چلتے کہا۔ بظاہر اتنے کم وقت میں نہ میں نے ان کو کچھ دکھایا تھا اور نہ بتایا تھا، لیکن ضامن رضوی صاحب نے بھی کمال کیا تھا کہ صورت سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ 5 منٹ بعد بھی میں نے دیکھا تو وہ اسی جگہ منہ میں سگار دبائے کھڑے تھے اور نہ جانے کس سے گفتگو میں مصروف تھے۔ 1 منٹ بعد میں نے دیکھا تو وہ غائب تھے۔ میں نے قریب ہی حلقہ بنا کے کھڑے ہونے والوں سے کہا، آپ لوگ تشریف رکھیں نا؟ میں نے گھڑی دیکھی، بس اسلام آباد کی فلائٹ پہنچنے ہی والی ہے۔ کون آ رہا ہے اسلام آباد سے؟ کوئی عزیز؟ ایک شخص نے سوال کیا۔ کچھ اور لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ اسلام آباد سے مسٹر اور مسز شیروانی پہنچ رہے ہیں، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ محسن کے والدین، بس انہی کا انتظار ہے۔ اس کا مطلب ہے گھنٹہ بھر تو اور لگے گا، کسی نے اظہار خیال کیا۔ پھر کسی اور نے پوچھا کہ کیا ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا؟ میں نے پھر وضاحت کی۔ بات اب لان میں پھیلنے لگی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور اسی معذرت امیز انداز میں تاخیر کی وجہ بیان کی۔ تجہیز و تکفین کمیٹی کے 2 بزرگ ارکان میں سے ایک نے مجھے آ لیا۔ میاں برخوردار، کیا نام ہے تمہارا؟ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ جنازہ تو تیار ہے۔ مگر سچا، رابعہ اجازت نہیں دے گی جب تک انکل شیروانی نہیں آ جاتے۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ اور پھر 1 گھنٹے کی تاخیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تدفین کمیٹی کے دوسرے عمر رسیدہ رکن نے تدفین میں جلدی کرنے کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے شرع کے مطابق اس کے فضائل بیان کیے۔ میں نے سعادت مندی سے اتفاق کرتے ہوئے اختلاف جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ اسلام آباد سے آنے والوں کا انتظار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر موقع پاتے ہی میں نے محسن سے رابطہ قائم کیا اور اسے پوری بات بتائی۔ یار اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا، محسن نے تشویش سے کہا۔ 1 گھنٹے کی مہلت سے کیا ہوگا؟ ہمیں رابعہ کو نکالنا ہے، خود نکلنا ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب میت کے ساتھ باقی سب لوگ بھی گھر سے نکل جائیں۔ اس کے بعد بھی گھر میں عورتیں موجود ہوں گی، میں نے کہا۔ وہ جاتے جاتے ہی جائیں گی۔ کیا یہ زیادہ آسان نہیں کہ ہم ان کے آدمی کو نکال کر کہیں اور لے جائیں اور خطرہ یہاں سے ٹل جائے؟ میں نے انکل رضوی سے بات کی ہے، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ رضوی صاحب نے اچانک کمرے میں قدم رکھا۔ ان کا وہ آدمی کہاں ہے؟ اسٹور میں؟ ہوش میں ہے؟ جی، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے اسے یہاں سے منتقل کر دیا جائے، مثلاً آپ اسے اپنی تحویل میں لے لیں۔ میں یہی کر رہا ہوں۔
رضوی صاحب نے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہی جس کی انہوں نے دھمکی دی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ 2 افراد کو شناخت کر سکتے ہو اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ ان میں سے ایک تو وکیل ہے، بظاہر جعلی، دوسرا اصل آدمی ہے۔ میں نے کہا، وہ مجھے نظر آیا تو میں سامنے آئے بغیر اسی بچے کے ذریعے یا کسی اور بچے کے ہاتھ جواب ارسال کر کے رد عمل دیکھ سکتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر بعد سادہ کپڑوں والے پولیس مین ہر طرف پھیل جائیں گے۔ رضوی صاحب نے کہا، وہ اپنے کام کے ماہر ہیں، سیکیورٹی والے جو حفاظتی انتظامات کے وقت پورے مجمع پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ ذرا سی مشتبہ حرکت بھی ان سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ تم اس آدمی کو لے کر جاؤ، اگر ممکن ہو تو پیغام دے دو کہ اپنے آدمی کو کہیں وصول کر لیں۔ ظاہر یہی کرو کہ تم دھمکی سے ڈر کے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو۔ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے اور تم انہیں دور لے جاؤ گے، آگے میرے آدمی ہوں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آدمی کو یہیں ٹھکانے لگا دیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں پوچھ گچھ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، مگر وہ پولیس کے پاس ہوگا تو ان کی دسترس میں نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، یہاں گولی چلانے والا بچ کے نہیں نکل سکے گا۔ رضوی صاحب نے کہا، وہ تم کو مجھ سے بات کرتے دیکھ چکے ہیں۔ سادہ کپڑوں کے باوجود وہ سیکیورٹی والوں کو پہچان جائیں گے اور یہ حماقت نہیں کریں گے کہ ایک کو چھڑانے آئے تو 4 پکڑ لیے جائیں۔ انہیں جو کچھ کرنا ہوگا باہر کچھ دور جا کے کریں گے۔ جب وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ واقعی کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا ہے، اور یہ اطمینان دلانا بہت ضروری ہے، اس لیے میرے آدمی تمہارے جانے کے بعد اندر آئیں گے۔ وہ 2 کام کریں گے، ایک تو یہ چیک کریں گے کہ گھر میں کہیں آتش گیر مادہ تو موجود نہیں، دوسرا یہ کہ جنازہ فوراً باہر پہنچا دیں گے۔ تم نے 1 گھنٹے کی بات کی ہے، جنازہ 15 منٹ بعد باہر ہوگا۔ باقی لوگوں کے روانہ ہو جانے کے بعد وہ خواتین سے گھر خالی کروا لیں گے۔ رابعہ کو میں لے جاؤں گا، میرا مطلب ہے شوفر میرے گھر لے جائے گا۔ اور میں اس شخص کو لے کر کہاں جاؤں؟ میں نے پوری اسکیم پر غور کرتے ہوئے کہا۔ ایمبیسیڈر ہوٹل کی طرف ذرا آگے کوڑے کا ایک ٹرک سڑک کے کنارے الٹا پڑا ہے۔ میرے آدمی اس کے اندر ہوں گے اور ٹھیک وقت پر باہر نکلیں گے جب انہیں یقین ہوگا کہ اب تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں اور ملزم بھی بلا مقابلہ حراست میں لیے جا سکتے ہیں۔ رضوی صاحب نے کہا، وہ اندر ٹرانسمیٹر ریسیور لیے بیٹھے ہوں گے اور ہر بات سنتے رہیں گے۔ ملزموں کا راستہ اور آگے روکا جائے گا جب وہ اپنے آدمی کو لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ تمہیں بھی لے جائیں تو محتاط رہنا اور اپنی جان بچانے کی خود بھی کوشش کرنا۔ بس اب دیر مت کرو، اور ہاں، اسے یعنی اپنے قیدی کو ذرا چھپا کے نکالنا، یوں کہ صرف دیکھنے والے دیکھ سکیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ یار میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، محسن نے کچھ دیر بعد کہا۔ اگر ہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے تو بہتر تھا۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا، مگر ایک تو مجھے یہ مشکل لگا، پھر میں نے رضوی صاحب سے بات کر لی۔ اب اور کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ بظاہر تو کوئی خامی نہیں، مگر دشمن بھی بے وقوف نہیں۔ یہ 50-50 کا چانس ہے جو لینا ہی پڑے گا۔ میں نے 2 سطر کا جوابی پیغام لکھا۔ ہم اس وقت مجبور ہیں، تمہارا آدمی رہا کیا جا رہا ہے، کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں بہت سے بچے ایسے تھے جو ماحول سے اور بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بے نیاز کھیل کود میں مصروف تھے۔ فطرتاً ان کے لیے نچلا بیٹھنا مشکل تھا۔ ایک بچہ زینے کی ریلنگ پر گھوڑے کی طرح سوار پھسلتا ہوا نیچے آیا۔ یہ وہی بچہ تھا۔ ریلنگ کے آخری کنارے پر اس نے بریک لگائی اور لکڑی کے ستون سے نہیں ٹکرایا۔ میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ بچے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میں بھی دوسروں کی طرح سرکس کا مظاہرہ کرنے پر اسے شرمندہ کروں گا، لیکن میں نے کہا، تم تو بڑے سمجھدار بچے ہو۔ پھر میں نے جیب سے 1 روپے کا نوٹ نکالا۔ یہ لو، میرا بھی ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ یہ پرچہ ایک آدمی کو دینا ہے، مگر اسے کچھ نہیں بتانا ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ بچہ خوشی خوشی میرے ساتھ چل پڑا۔ وکیل کی صورت مجھے کہیں دکھائی نہ دی، لیکن سلیٹی رنگ کے کپڑوں والا نظر آ گیا۔ وہ لان کے آخری حصے پر کھڑا کوٹھی کے عقبی حصے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ بچے نے اس مرتبہ چالاکی سے کام لیا اور پرچہ اس کو تھماتے ہی بھاگ نکلا۔ میں نے دیکھا کہ سلیٹی کپڑوں والے نے 1 سطر کے جواب کو پڑھا اور کاغذ کو جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے سر ہلایا۔ شاید اس کے ساتھی بھی وہیں تھے اور یہ اشارہ ان کے لیے تھا کہ جواب مثبت ہے، یا وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں لوٹ کر اندر گیا۔ رضوی صاحب کی دی ہوئی 15 منٹ کی مہلت میں سے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ میں کوریڈور میں کھڑا رہا اور محسن نے سٹور کا دروازہ کھولا۔ میری نگاہ ہر طرف تھی اور خالی ہاتھ ہونے کے باوجود میں پوری طرح چوکس تھا۔ اگر دشمن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا، اور بات وہی ہوتی جو رضوی صاحب نے کہی تھی، یعنی وہ ایک کو چھڑا کے لے جانے کی بجائے کم سے کم 2 کو ہاتھوں پیروں سے معذور یا بے ہوش چھوڑ جاتے۔
شاید یہ بات وہ بھی سمجھتے تھے کہ آتشی اسلحہ استعمال کیے بغیر وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے تھے، لیکن فائرنگ سے وہ سب کو متوجہ کر لیتے تو محصور ہو جاتے۔ یہاں سب دہشت زدہ اور سراسیمہ ہو کے بھاگنے والے نہیں تھے۔ چند منٹ بعد ہمارا جنگی قیدی دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ اب ہوش میں تھا، مگر اس کے لیے سیدھا کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ محسن اسے مقابل کے کمرے میں لے گیا اور ریوالور نکال کے کھڑا رہا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، دیکھو تمہارے ساتھی تمہیں لینے آئے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، لیکن ان کو شناخت کرنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ تم کو رہا نہ کیا گیا تو وہ اس گھر کو اڑا دیں گے۔ یہاں ایک میت تیار رکھی ہے، اس لیے ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہاتھ منہ دھو لو اور اطمینان سے اپنے پیروں پر چل کے باہر جاؤ۔ تمہارے آگے یا پیچھے ہم ہوں گے۔ باہر سرخ رنگ کی ایک فاکس ویگن کار کھڑی ہے، تم کو اس میں لے جایا جائے گا۔ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے صورتحال مشتبہ ہو جائے۔ لیکن وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ لڑکھڑا کے دہشت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے محسن کو دیکھا۔ یہ بات قطعی غیر متوقع تھی، مگر غلط نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں یہاں امن و امان رکھنا ہے، اس لیے تم کو جانا پڑے گا۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ ذبح ہونے والے بکرے کی طرح بلبلایا اور دروازے کی طرف لپکا۔ محسن نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگ اڑا دی اور وہ منہ کے بل گرا۔ میں نے اسے دبوچ لیا اور اس کے حلق سے دوسری آواز نہ نکل سکی۔ میں نے ایک وار میں اس کو پھر عالم بے ہوشی میں پہنچا دیا اور اسے بے حس و حرکت پڑا چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ عام حالات میں ہم اسے زبردستی جلادوں کے حوالے نہ کرتے، لیکن ہم اس سے زیادہ مجبور اور بے بس تھے۔ اب تو اسے اٹھا کے ہی لے جانا پڑے گا، میں نے کہا، اور سب کے بیچ میں سے گزار کے۔ پچھلے حصے میں ایک طرف تو کچن ہے، محسن نے کہا، دوسری طرف موسی کا کمرہ ہے اور اس کا ایک دروازہ پیچھے کھلتا ہے۔ اس گلی میں جو مشکل سے 2 گز چوڑی ہے، اس کے بعد ساتھ والے گھر کی دیوار ہے۔ اگر میں اس کو لے کر دوسری طرف اتر جاؤں اور ساتھ والی کوٹھی کے دروازے سے نکلوں تو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ساتھ والی کوٹھی میں رہنے والے تو دیکھ سکیں گے، میں نے کہا، اگر کسی نے شور مچا دیا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا، وہ سب یہاں موجود ہوں گے، کوئی نوکر دیکھ سکتا ہے، مگر یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں ادھر سے آتا ہوں۔ سب کے بیچ میں سے گزر کے جو لوگ حفاظت کے منتظر ہیں وہ دیکھ ہی لیں گے اور تیار ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں تو اس حرامزادے کو لے کر آ جائے تو میں خاموشی سے روانہ ہو سکتا ہوں۔ مین گیٹ سے نکل کر میں گلی میں آیا۔ اس دوران محسن اسے گلی میں لے آیا تھا۔ اس نے بے ہوش آدمی کو میرے حوالے کر دیا۔ درمیانی دیوار 8 فٹ کے قریب اونچی تھی۔ محسن اس پر سے پلک جھپکتے میں کود گیا۔ میں نے اس کی سیٹی سنی جو آل کلیئر کا سگنل تھی۔ میں نے کندھے پر جھولنے والے شخص کو اوپر اٹھایا اور اچھال دیا۔ وہ تقریباً دیوار کو چھوتا ہوا گیا اور میں نے اس کے دوسری طرف بھت سے گرنے کی آواز سنی۔ پھر میں پلٹا اور تیزی سے دروازہ بند کر کے راہداری کو عبور کیا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر ڈرائنگ روم سے گزر گیا۔ مجھے یقین تھا کہ دشمنوں کی نگاہیں میرا تعاقب کر رہی ہوں گی اور انہوں نے مجھے مین گیٹ سے باہر جاتے دیکھا ہوگا۔ میں نے فاکس ویگن کا دروازہ کھولا جو اب ساتھ والی کوٹھی کے گیٹ سے قریب تر تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر اتنی کاریں کھڑی تھیں اور ان میں اتنے لوگ مصروف انتظار تھے کہ میں کسی کو ہوشیار ہوتے نہ دیکھ سکا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ دوسرے گیٹ سے محسن نمودار ہوا۔ فاصلہ بہت کم تھا، پھر بھی بہت سی نظروں نے ایک بے ہوش آدمی کو رابعہ کی گاڑی میں ڈالنے کا منظر دیکھا۔